أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لفظی ترجمہ پارے 5 سورہ النساء آیت نمبر 71 تھا. لفظی ترجمہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، خذوا حجرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفرو، پس کوچ کرو، ثباتن، گروہ در گروہ، او انفرو، یا کوچ کرو، جمیعاً، اکٹھے، وَإِنَّ مِنکم، اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن، وہ ہے، لیبطئن، البتہ جو تاخیر کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچے تمہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قال، کہتے ہیں، قد انعم اللہ علی، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم، جب کہ نہیں تھا ان کے ساتھ، شہیداً، حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں، فضل من اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہتا ہے، كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ نہیں ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، تمہارے اور اس کے درمیان، مودہ، دوستی، کہتا ہے، یا لیتنی، کاش کہ میں، کنتو، ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فافوزا، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، فوزا عظیما، کامیابی بڑی، فلیقاتل، پس چاہیے کہ لڑے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، الذین، وہ لوگ، یشترون الحیات الدنیا، جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی کو، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، اور جو لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، فیقتل، پس وہ قتل کیا جائے گا، اور یغلب، یا غالب آئے گا، فسوف نؤتیہ، پس ان قریب ہم دیکھیں گے اس کو، اجرا عظیما، اجر بہت بڑا، وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون، تم نہیں لڑتے، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین، اور کمزور، من الرجال، مردوں کی حمایت میں، والنساء، اور عورتوں کی حمایت میں، والولدان، اور بچوں کی خاطر، الذین، جو
یقولون کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال ہمیں من هذه القرية الظالم اهلها اس بستی کے کہ اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں، واجعل لنا من لدنك وليا اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، فاجعل لنا اور بنا ہمارے لیے من لدنك نصيرا مددگار، من لدنك نصيرا اپنی طرف سے مدد کرنے والا، الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، یقاتلون لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون لڑتے ہیں فی سبیل اللہ فی سبیل الطاغوت طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان پس لڑو تم شیطان کے حمایتوں سے، انا بے شک قید شیطانی شیطان کی تدبیر کان ضعیفاً ہے کمزور۔ اس سے قبل 4 طبقوں کی معیت کا ذکر ہوا تھا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس کو نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی معیت حاصل ہوگا۔ چونکہ شہیدوں کا بھی ذکر تھا لہٰذا آگے جہاد کا بیان ہے تو ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حجرکم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، یعنی دشمن کے مقابلے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرو اور اپنے بچاؤ اور حفاظت کا ایسا طریقہ اختیار کرو کہ دشمن کی زد میں نہ آؤ۔ یہ آیات اگرچہ جہاد کے متعلق ہے مگر مرد مومن ہو یا مومن عورت ان کے لیے شرعاً حکم ہے کہ جہاد کی حالت کے علاوہ بھی اپنی جان کی حفاظت کرے۔ یہ جان کسی کی ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اور امانت کی حفاظت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی جان ضائع کی، کسی کا میں نے نقصان نہیں کیا۔ بھائی یہ جان تیری نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب میدان جہاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن کے مقابلے میں ہو، لڑائی جاری ہو تو پیٹھ پھیرنا پھر اس وقت حرام ہے۔ لڑنا ہے اپنی تحفظ کر کے، اور عام حالات میں بلا وجہ جان ضائع کرنا حرام ہے۔ اس سلسلے میں فقہی طور پر چند مسائل سمجھ لیں کہ سخت سردی کا موسم ہے اور آدمی کو سردی سے بچاؤ کی طاقت بھی حاصل ہے، مثلا گرم لباس پہننے کی، گرم جگہ میں رہنے کی، مگر سستی کرتا ہے اور سردی سے بچتا نہیں ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے یا کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو یہ بیمار بھی ہوگا اور گنہگار بھی ہوگا، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح سخت گرمی ہے اور یہ گرمی سے بچنے کی طاقت رکھتا ہے مگر کوشش نہیں کرتا، تکلیف ہو گئی تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد یا عورت، بوڑھا یا جوان سڑک کر یعنی کہ اگر بوڑھا ہو یا جوان ہو یا عورت ہو سڑک پار کرنا چاہتا ہے تو اسے اچھی طرح دیکھ کر گزرنا چاہیے تاکہ وہ بس وغیرہ کے نیچے نہ آئے۔ اگر بے احتیاطی سے گزرا اور کسی شے کے نیچے آ کر مر گیا تو بھی یہ گنہگار ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی مرد یا عورت ضرورت سے زیادہ جان بوجھ کر کھا لے جس کو ہضم نہ کر سکے اور بدہضمی ہو جائے، تکلیف ہو جائے تو یہ گنہگار ہے، انہوں نے رب تعالیٰ کی امانت میں خیانت کی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اتنا تھوڑا کھاتا ہے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا تو بھی یہ گنہگار ہے۔ اس کو اتنا کھانا چاہیے کہ جس سے جسم کی قوت برقرار رہے اور یہ نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے،
جس طرح جان کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح سامان اور مال کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ شریعت نے ہر طرح کی ہدایات دی ہے۔ عورتیں گھروں میں اپنے سامان رکھتی ہے، مثلاً زیور ہے، رقم ہے یا اور کوئی قیمتی چیز ہے، تو اس کو حفاظت سے سنبھال کر رکھے اور بچوں کو بھی نہ دکھائے، کیونکہ بچوں کی بھی طباع مختلف ہوتی ہے۔ اگر بے احتیاطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا تو نقصان الگ اور گناہ الگ، اس لیے کہ اس نے اپنی چیز کی حفاظت نہیں کی۔ اور کھلے طور پر زیور رکھنا، گھڑی رکھنا یا کوئی قیمتی چیز رکھنا جس کو آنے جانے والی عورتیں دیکھیں یا بچے دیکھیں، اپنے یہ غیر یہ سخت گناہ ہے، اور عورتیں پرواہ نہیں کرتی۔ پھر جب چیز ضائع ہو جاتی ہے تو ہر ایک پر شک کرتی ہے اور الزام لگاتی ہے کہ فلاں آیا تھا، فلاں آئی تھی۔ اس طرح شک کرنا، الزام لگانا بھی گناہ ہے۔ اس کے بعد بعض عورتیں فال نکلوانے کے لیے جاتی ہے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، بتاؤ کہاں ہے۔ تو فال کے متعلق بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دونوں حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا کاہنا، جو مرد یا عورت فال نکالنے والے کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد، پس تحقیق اس نے کفر کیا اس چیز کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یعنی وہ مرد بھی اور عورت بھی از روئے شروع سے از روئے شر کافر ہو گئے، یعنی شریعت کے اعتبار سے وہ کافر ہو گئے اور ان دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا اگر شادی شدہ ہے تو۔ اگر دوبارہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ نکاح نہ کیا تو اولاد ولد الزنا ہوگی، لہذا فال نکلوانا حرام ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے اگر کسی نے فال نکلوائی، اس کی ہاتھوں کی تصدیق کی، یعنی ہاتھوں کو دکھا کر باتوں کی تصدیق کی، نہ فقط دل لگی کے طور پر ایسا کیا، دیکھو کیا کہتا ہے، تو ایسا کرنے سے 40 دن کی نمازوں اور روزوں کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لہذا یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھے، خصوصاً عورتیں۔ اور جو کام کرنے کا ہے وہ کرو، اپنی چیز کی حفاظت کرو، جس طرح دوسرے سامان کی حفاظت کرنی ہے اسی طرح جب مسجد میں آؤ تو اپنے جوتوں کی بھی حفاظت کرو۔ اگر حفاظت نہ کی اور چوری ہو گئی تو جوتی بھی گئی اور گناہ بھی لکھا گیا۔ دیکھو میرا جوتا کافی پرانا ہے، کئی سال ہو گئے بنوائے ہوئے، اس کو جو لے جائے گا بڑا بیوقوف ہوگا، لیکن میں اس کی بھی حفاظت کرتا ہوں، میں اس لیے کہ حکم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اجعل نعلیک تحت عینیک، اپنی جوتیاں آنکھوں کے سامنے رکھنا، یعنی ان کی حفاظت کرنا۔ اسی طرح کمبل، چادر وغیرہ کوئی بھی قیمتی شے ہے اس کی حفاظت کرو۔ بعض غافل قسم کے نمازی وضو کرتے وقت گھڑی اتار کر رکھ دیتے ہیں، اینک اتار کر رکھ دیتے ہیں، پھر جب کوئی اٹھا کر لے جائے تو تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ خذوا حجرکم، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اپنی جان بچاؤ، مال کی حفاظت کرو، عزت کی حفاظت کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت تم گھر میں داخل ہو تو دروازہ بند کر دو، کھلا ہوگا تو کتا بلّا اندر جائے گا۔ شریعت نے تمام چیزیں تفصیلاً بیان فرمائی تاکہ تمہیں کسی بھی مرحلے میں تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا کہ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، پس کوچ کرو گروہ در گروہ، اکٹھے۔ ثبات سبتا کی جمع ہے اور سبتا کا معنی ہے گروہ، یعنی تمہاری ثواب دیدہ پر موقوف ہے، تمہارا کمانڈر جس طرح حکم دے اس طرح کرو۔ اگر وہ کہے کہ تھوڑے تھوڑے جاؤ تو تھوڑے تھوڑے جاؤ، جس طرح فوجی دستے جاتے ہیں۔ اگر وہ کہے کہ اکٹھے جاؤ تو اکٹھے جاؤ۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کچھ، لمن، البتہ وہ ہے، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ جو تاخیر کرتے ہیں، لیٹ ہوتے ہیں، یہ منافقوں کی بات ہے۔ اسی لیے منکم فرمایا کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، مگر جب جہاد کا موقع آتا تھا ٹال مٹول کرتے تھے، کسی طرح ہماری جان بچ جائے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت یا تم میں سے کچھ شہید ہو جائے یا زخمی ہو جائے یا شکست ہو جائے، قالا، تو منافق کہتا ہے،
قد انعم اللہ علیہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ کس طرح؟ اذ لم اکن معہم شہیدا، جب کہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر۔ کیوں میں ساتھ ہوتا میں بھی مارا جاتا، کیونکہ میں اگر ساتھ ہوتا تو میں بھی مارا جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر پہنچتا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل، یعنی فتح حاصل ہوتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہتا ہے کہ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہیں ہے تمہارے اور اس کے درمیان دوستی۔ بے باک اور بے حیا ہو کر کہے گا کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا، بڑی کامیابی۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، مال غنیمت ہاتھ آتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ کاش میں بھی ساتھ ہوتا، ان چیزوں میں شریک ہوتا۔ تو ایسے لوگ بھی تھے اور ہیں کہ بظاہر کلمہ پڑھتے مگر ہیں منافق۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس چاہیے کہ لڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، الَّذِينَ يَشْرُونَ، وہ لوگ جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں۔ یہاں یشرون کے معنی بیچنا ہے، تو جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑے۔ یاد رکھنا، اگر جہاد نہ ہوتا تو مسلمانوں پر بہت سارے زوال آتے، کافروں کی ہمت بڑھ جاتی اور ان کے خیالات اور سے اور ہو جاتے، لہٰذا اپنا دفاع نہ کیا جائے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جہاد اپنے ملک میں ہو تو فرض ہے، مثلا ہندوستان یا اور کوئی ہمارے ملک پر، یعنی ہمارے ملک پر حملہ کرے ہندوستان پر، تو فرض عین ہو جائے گا، اور جب فرض عین ہو جائے تو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، حتیٰ کہ اولاد کو ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح نماز فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہے، لہذا ان چیزوں میں آدمی کسی سے اجازت لینے کے پابند نہیں ہے کہ یہ کام ماں باپ سے پوچھ کر کرے یا اور اپنے خاوند سے پوچھ کر کرے، بالکل نہیں۔ مسلمان مرد عورت جب عاقل بالغ ہو، اس پر نماز روزہ فرض ہے، از خود کرے، اور عام حالات میں اگر ملک سے باہر ہو تو فرض کفایہ، جیسے کشمیر ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، فلسطین ہے، وغیرہ ممالک میں ہو، اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو یہ دوسرے کی طرف سے کفایت ہے، باقی گنہگار نہیں ہوں گے، جس طرح تبلیغ فرض کفایہ ہے۔ چوتھے پارے میں آتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ اور اگر کسی علاقے میں کوئی بھی تبلیغ نہیں کرے گا تو سارے گنہگار ہوں گے، تو جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل کیا جائے گا، یعنی شہید ہوگا، اور یغلب، یا غالب آئے گا، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، پس عنقریب ہم دیں گے اس کو بہت بڑا اجر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں 100 منزلہ مکان ہوں گے، اور جو شہداء ہیں وہ آخری منزل پر ہوں گے۔ جو لوگ چارپائی پر فوت ہوئے وہ شہید کے درجے کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ لو ان ابدالہم قرزت بالمقاریض، کاش اس کے بدنوں کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اور آج ہمیں بھی یہ مرتبہ اور مقام مل جاتا۔ شہید کا مقام بہت بلند، اور مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه مات میتۃ جاہلیہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی ہو کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ جہاد کی نیت کی، تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، مردار موت مرا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علیہ شعبۃ من نفاق، علی شعبۃ من نفاق، علی شعبۃ من نفاق، کہ وہ منافقت پر مرے گا، اور ساتھ خوشخبری بھی سنائے کہ جس شخص نے پختہ ارادہ کیا کہ اگر میری زندگی میں جہاد شروع ہوا ہوتا تو میں ضرور جہاد کروں گا،
انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ایسا شخص ہے تبھی موت بھی مرے، بلغہ منازل الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کے درجوں تک پہنچائے گا۔ کیونکہ اس نے نیت کر لی اور اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے جہاد شروع ہوا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جہاد کا صرف یہی معنی نہیں کہ آدمی تلوار بندوق کے ساتھ لڑے، بلکہ جہاد کے کئی شعبے، جو شخص مجاہدین کے ساتھ مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، کھانا خوراک دیتا ہے، پوشاک کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے، جہاد میں شریک ہے۔ اس طرح عورتیں بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں کہ وہ مجاہدوں کے ساتھ مالی معاونت کرے، ان کی امداد کرے، یعنی پیسے وغیرہ خرچ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جاہد المشرکین بانفسکم والسنتکم واموالکم، کہ تم مشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ، زبانوں کے ساتھ، مالوں کے ساتھ۔ کلمہ حق کہنا زبانی جہاد ہے۔ جو عورت گھر میں حق کی بات کرے، تبلیغ کرے، یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدوں کو رقم دے، یہ بھی مجاہدہ ہے۔ تلوار کا جہاد تو ایک طبقہ کرے گا، اس کے جتنے معاونین ہوں گے وہ سارے جہاد میں شریک ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی ہے، فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے اے ایمان والو، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم نہیں لڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، اور کمزور مردوں کی حمایت میں، عورتوں کی حمایت میں اور بچوں کی حمایت میں کیوں نہیں لڑتے؟ الذین یقولون، جو کہتے ہیں کہ ربنا اخرجنا، اے پروردگار نکال ہمیں، من هذه القریۃ الظالم اہلها، اس بستی کے اس کے رہنے والے ظالم لوگ ہیں۔ جیسا کہ اس وقت کشمیر میں اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہے، اور عراق میں، افغانستان میں، فلسطین میں، کہ اے مسلمانوں ہماری عزت و آبرو ضائع ہو رہی ہے، اے مسلمانوں تم کیوں نہیں لڑتے؟ ایک وقت تھا کہ تاجروں کا ایک وفد سبیلہ کے مقام پر کشتی سے اترا، سندھ کے ڈاکوؤں نے ایک مسلمان عورت اغوا کر لی۔ اس عورت نے آواز لگائی، یا اہل الاسلام، اے مسلمانوں میں کافروں کے قبضے میں ہوں۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ ہوا کے ذریعے اس کی آواز مرکز میں پہنچ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے، اور ایک روایت کے مطابق زمینی راستے سے اس کی آواز پہنچی۔ اس وقت حجاج ابن یوسف کا بھتیجا محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا، اس کو 6000 فوج دے کر بھیجا گیا۔ جب تک اس نے مسلمان عورت کافروں سے رہا نہیں کروا لی تب تک اس کو چین نہیں آیا۔ فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ کوئی مسلمان عورت مشرق کے آخری کونے میں کافروں کے قبضے میں ہو تو مغرب کی طرف رہنے والوں پر فرض ہے کہ اس کو رہا کرائے۔ آج ہم سارے مسلمان، خصوصاً اسلامی حکومتیں انتہائی بغیرت ہو چکی ہے، کیونکہ امریکہ بہادر نے چن چن کر ان پر حکمران مسلط کیے جو اس کے پٹھو ہیں، سوائے چند ملکوں کے جو اس کے پنجے میں نہیں آتے۔ اس کے منتخب حکمران اسلام کو برداشت نہیں کرتے۔ امریکہ نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے منصوبے کی 13 شقیں بنائی ہے۔ 13 شقوں میں مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے۔ مسلمان نہ رہے، اور کسی بھی علاقے میں اسلام پھیلے تو اس کو کچل دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر سے عالم اسلام کو محفوظ فرمائے۔ کمزور مرد، عورتیں، مسلمان بچے کہتے ہیں پروردگار وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنک ولیہ، اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مدد کرنے والا۔ مسلمانوں کو احساس کرنا چاہیے کہ مظلوم ہو کر دعائیں کرتے اور تم اپنی خواہشات میں مست ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس لڑو تم شیطان کے حمایتوں سے۔ یاد رکھنا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، چاہے کسی شکل اور رنگ میں ہو، سب شیطان کے ساتھی ہے، ان سے لڑو۔ فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی تدبیر ہے کمزور، رب تعالیٰ کے مقابلے میں کس کی تدبیر چل سکتی ہے؟ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کرے کہ ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے، ضرور